वेलकम बैक नाज़रीन, एक मरतबा फिर हाजिर खिदमत हैं। प्रोग्राम रमज़ान का है और प्रोग्राम है मुस्कुराता रमज़ान। मैं हूं आपका मेज़बान मुदस्सिर फ़ारूक़ी थानवी। मेरे साथ पैनल पर मौजूद हैं मुफ्ती अबू ज़र गफ़ारी साहब, हर दिल अज़ीज़ दिल के करीब हाफ़िज़ हामिद रज़ा साहब, बिलखुसूस एबटाबाद के ठंडे इलाके से तशरीफ़ लाए हैं जनाब ज़ीशान गौहर साहब, आलमी याफ्ता मुकाबले पे इनाम याफ्ता हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन तरीके से सनातिया कलाम पेश करते हैं। पाकिस्तान में दो तबक़ात हैं, एक तबलीग पर जाने में कारबंद है, चिल्ले 4 महीने साल की जमात से नीचे ही नहीं उतारा, और एक वो लोग हैं जो तबलीग को नहीं मानते। इस पर बात करने के लिए मुफ्ती साहब मेरे साथ मौजूद हैं। ब्रेक पे जाने से पहले तफसील से दलील के साथ बता रहे हैं कितना ज़रूरी है तबलीग में वक्त लगाना, ताकि वो लोग जो तबलीग में वक्त नहीं लगाना चाहते, वक्त लगाने को कुछ और बात समझते हैं कि लोग घरों से दूर रहते हैं, घरों से सरोकार नहीं होता, उसको बेहतरीन तरीके से बात बताने के लिए मेरे साथ बैठे हैं मुफ्ती अबू ज़र गफ़ारी साहब। ख़ुद भी माशाल्लाह माशाल्लाह साल की जमात लगाई है। अल्लाह मुझे और आपको भी तबलीग करने और तबलीग पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हज़रत आपने बहुत अच्छी बात की। अल्लाह ताला के पैगम्बर हुज़ूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज्जतुल विदा के मौके पर 1.25 लाख सहाबा इकराम का मजमा था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज दीन मुकम्मल हो गया। मेरे सहाबा मुझे बताओ, क्या मैंने तुम तक अल्लाह का दीन सही सही पहुँचाया? सहाबा इकराम ने फरमाया, जी अल्लाह के नबी, आपने सही सही दीन हम तक पहुँचाया, हम गवाह हैं। फिर अल्लाह के नबी ने आसमान की तरफ यूँ उंगली उठाकर फरमाया, अल्लाहुम्मा अशहद, अल्लाहुम्मा अशहद, अल्लाहुम्मा अशहद। ए अल्लाह तू गवाह रह, ए अल्लाह तू गवाह रह, ए अल्लाह तू गवाह रह, मैंने इन तक तेरा दीन सही सही पहुँचा दिया। फिर सहाबा से आपने फरमाया, फल युबल्लिग शाहिद मिनकुमुल गाइब, फिर तुम हाज़रीन की ज़िम्मेदारी है गाइबीन तक दीन का पहुँचाना। जिसने भी बल्लिगू अन्नी वलौ आया, तुम पहुँचाओ, मेरी तरफ से तुम पहुँचाओ, अगरचे एक आयत ही क्यों न हो। कुरान करीम के अंदर अल्लाह फरमाते हैं, वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाह, और उस शख्स से अच्छी बात और किसकी हो सकती है जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाए। अल्लाह की तरफ बुलाना, दावत इलल्लाह का काम करना। और कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम लोगों के नफ़ा रसानी के लिए भेजी गई हो, और तुम इसलिए ताकि तुम ख़ुद भी नेक काम करो, नेकी का हुक्म करो और बुरे कामों से बचते रहो। ये जो सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन का जो दौर था, इसमें भी क्या इस तरह तबलीग पर जमातों का निकलने का वो था कि वो सह रोज़ा या 40 दिन या 4 महीने या साल का वो था? तबलीग एक नाम है, आप नाम को नहीं, आप काम, हम काम की बात कर रहे हैं, मकसद की बात कर नहीं, ये जो तरतीब तो नहीं थी ना। तरतीब ये नहीं थी। तरतीब ये थी, सहाबा इकराम उस वक्त मैदान जिहाद में जाते थे, ग़ज़वात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शरीक होते थे, अपनी अज़वाज को लेके जाते थे। सहाबा इकराम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद ग़ज़वात में जा रहे हैं, अपनी अज़वाज मुतहरात में से कभी किसको लेके जा रहे हैं, कभी किसको। सहाबा इकराम 3-3 महीने जो है जाया करते थे। 2-3 महीने पुरानी बात है, रमज़ान शरीफ शुरू होने से पहले हम एक जगह अपने दोस्तों के साथ खाने पे बैठे हुए थे। बड़ी अच्छी बात थी, है तो बात से बात निकली है। तो मुझसे कहने लगे कि पाकिस्तान के अंदर मसलकों की लड़ाई है बिदत के ऊपर। वो कहता है ये बिदत कर रहे हैं, वो कहता है वो बिदत कर रहे हैं, वो कहता है ये बिदत करते हैं, वो कहता है वो बिदत करते हैं। मैंने बोला कि यार इसके ऊपर बात ना की। उसने कहा कि बात ये है कि जो हम और आप जो लोग हैं वो कहते हैं कि ये काम सहाबा के दौर में था, ये काम सहाबा के दौर में नहीं था, जो साम नहीं था वो आप उसको बिदत कह देते हैं। उसने बतौर मुदस्सिर फ़ारूक़ी थानवी मुझके ऊपर ये बात कही कि आप लोग ये कहते हैं कि ये काम जो था सहाबियों के दौर में नहीं था, आप ये करते हैं तो बिदत है। ये काम सहाबियों के दौर में था और ये नहीं था तो ये बिदत है। जो काम सहाबियों के दौर में थी उसकी एक अलग फहरिस्त है कि ये काम हुए हैं और ये काम नहीं हुए। तो कहते हैं कि जो काम अब हो रहे हैं वो काम उस दौर में नहीं थे, तो क्या ये बिदत नहीं है? तो उस वक़्त उन्होंने मुझसे कही और मेरी बात जहन से निकल गई कि मैं ये कहीं बैठता और बात करता, लेकिन इत्तफ़ाक़ से अभी बात से बात निकली और मुझे आपसे वो हुआ। तो ज़रा हमारे नाज़रीन को भी ये बताएं कि इसकी क्या हकीकत है, ताकि लोग मुझ समीत, आप समीत, दुनिया के लोग अल्लाह के रास्ते में निकलें, क्योंकि असल में हमारी और आपकी आखिरत की कामयाबी तो अल्लाह से और हुकूक़ुल्लाह, हुकूक़ुल इबाद है और अल्लाह से ताल्लुक़ को जोड़ना है।
اور میں نے یہ لوگوں تو کو زندگی میں تبلیغ سے بدلتے دیکھا ہے. جنید جمشید صاحب مرحوم اللہ ان کی مغفرت فرمائے, جی جی بڑے بڑے خیر کرکٹرز. کا کام ہے, جی دین جی کا جی خیر. کام ہے. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں, آپ نے بات کی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, اللہ کی رسی کو مضبوطی بے سے شک پکڑو, فرقوں میں مت پڑو. تو ہم اتفاق کی بات کریں, وحدت کی بات کریں, بے شک اتحاد کی بات کریں, اور ہم ایک اللہ کو ماننے والے ہیں, اور ایک ہمارے پیارے پیغمبر آخری نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہمارا یقین ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہم نے کلمہ پڑھا ہے, اس بات پر تو سب کا اتفاق ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے جاتے یہ فرمایا کہ تم فرقوں میں مت پڑو, تمہارے لیے میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک اللہ کا کلام اور دوسرا میری سنت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے طریقوں پر ہم چلیں, اس میں ہمیں کامیابی ہے. ما آتاکم الرسول فخذوا, جو تمہیں رسول دے اس کو لو, وما نہاکم عنہ فانتہوا, جس چیز سے رسول تمہیں روکے اس سے رک جاؤ. اس میں کوئی شک نہیں, اللہ اور اللہ کے پیغمبر کے احکامات کے اوپر چلنے میں ہماری کامیابی ہے. اور یہ دعوت کا کام, یہ لوگوں کی طرف دعوت دینا, قرآن کی تبلیغ کرنا, قرآن کی دعوت دینا, لوگوں کو قرآن پڑھانا, یہ ایک اچھا کام ہے, خیر کا کام ہے, دین کا کام ہے. دین کے کام کرنے کی اللہ کے نبی خود حکم فرما رہے ہیں. اللہ کے نبی سے یہ بات ثابت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشکیل فرمایا کرتے تھے, صحابہ اکرام کی جی جی مختلف جی علاقوں کے اندر تشکیل ہوتی تھی بالکل کہ ایسا. ایک صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کسی علاقے میں, آپ جا کر ان علاقے والوں کو قرآن کریم کی تعلیم دو. حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مصعب بن عمیر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ بھیجا تھا, جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے. اسی طرح دیگر کئی صحابہ اکرام کی تشکیلیں ہوئیں باقاعدہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مختلف علاقوں میں بھیجا. صحابہ اکرام کے دور میں جو ہے الحمدللہ کئی صحابہ اکرام پھیل گئے. اسلام جب پھیل گیا تھا, جہاں تک آپ نے بدعت کی بات کی, اس زمانے میں وہ چیز تھی, آج وہ چیز نہیں ہے. تو اس حوالے سے آپ ہوائی جہاز کو لے لیں, اس زمانے کے اندر یہ اتنی فیسلٹیز نہیں تھی. چیزوں کی ہم بات کر رہے ہیں. دعوت کا کام اس وقت بھی تھا, آج بھی ہے, قیامت تک رہے گا. نام چینج ہوتے رہیں گے, جگہ چینج ہوتی رہے گی, ٹھیک ہے. کوئی اچھی جماعت نکلے حضرت, جی میں آپ کے ساتھ چلوں گا انشاءاللہ. میرا اللہ, بڑا دل ہے کہ میں اس سے روزہ لگاؤں یا عشرہ لگاؤں یا 40 دن لگاؤں یہ انشاءاللہ. اللہ کو حضرت. اور اس میں اللہ ایک چیز آپ نے بہت اچھی بات کی, ہماری مائیں بہنیں ہیں, تبلیغ میں یہ نہیں کہ آج کل بات کی جاتی ہے کہ سب کچھ چھوڑ کے ہم تبلیغ میں نکلیں. نہیں, پہلا حق گھر والوں کا ہے. ہم گھر والوں کو پورا راشن دیں, پوری ان کی فکر کریں, وہ ہماری ذمہ داری ہے. ہم ان کی پوری اپنے اخراجات کا سارا ذمہ, ان کی تعلیم, بچوں کی تعلیم, ان کی رہن سہن, ان کا پورا راشن, جتنے دن کے لیے آپ تبلیغ میں جا رہے ہیں, یہ نہیں کہ صرف تبلیغ میں جا رہے ہیں, بلکہ آپ اپنے کام سے بھی جا رہے ہیں, کسی اور کام سے جا رہے ہیں, تب بھی آپ اپنے گھر والوں کی ذمہ داری پوری آپ کے اوپر ہے. ان کا آپ پوری ان کی کفالت کریں, ان کا خرچہ اٹھائیں, یہ بھی دین کا کام ہے. بچوں کی خدمت کرنا, بچوں کی پرورش کرنا, یہ بھی دین کا کام ہے. اپنے اوپر محنت کرنا, یہ بھی دین کا کام ہے. ٹھیک ہے, وہ اچھی بات ہے کہ ہم کسی علاقے میں جاتے ہیں, کسی مدرسے میں جاتے ہیں, کسی مسجد میں جاتے ہیں, وہ اچھی بات ہے. لیکن اصل بات ہے گھر میں کام کرنا, گھر میں نماز پڑھنا, اپنے علاقے میں محنت کرنا, اپنے علاقے کے اندر کام کرنا, گھر والوں کے ساتھ, فیملی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا, اور بچوں کی صحیح تربیت کرنا, یہ بھی خیر کا کام ہے. دین کا کام صرف اور صرف یہی ایک دین کا کام نہیں, دین کے شعبے ہیں, دین کے مختلف کام ہیں. یہ ایک دین سیکھنے کی جگہ ہے, دین سیکھنے کے لیے ہم جاتے ہیں, اپنے اعمال کی درستگی کے لیے ہم جاتے ہیں. جی تبلیغ سے تو اللہ نے کئی لوگوں کی زندگیاں بدل دیں. جی الحمدللہ. اور جو لوگ بے راہ و روی کا شکار تھے, آج کئی لوگوں ناظرین کی کرام زندگیاں بدلی. تبلیغ میں ناچنے والوں نے, ایک پوری گانے والوں نے, میدانوں دنیا کی میں محنت ہے. آج جو ہے دنیاوی اس محنت سے لوگوں نے بالکل اللہ کے راستے پہ چلے. ماشاءاللہ آج ان کے نورانی چہرے اور روح ان کی اللہ تذکار سے منور ہو گئی ہے. آج ان لوگوں کے لائف سٹائل چینج ہو گئے ہیں, رہن سہن تبدیل ہو گیا, زندگی گزارنے کا طریقہ کار, گھروں کے ماحول, ادھر سے وہ جو بے راہ و روی اور جو گناہ کبیرہ صغیرہ ان کے گھروں میں عام ہوا کرتے تھے, تبلیغ نے کئی لوگوں کی زندگیاں بدل دیں. میرے ساتھ موجود ہیں قابل احترام, ہر دل عزیز اور دل کے قریب حافظ حامد رضا صاحب. کچھ کہنا چاہ رہے تھے, اشارہ کر رہے تھے مفتی صاحب اس وقت اپنی بات. آپ نے فرمایا کہ
انشاءاللہ اس مرتبہ جب بھی تبلیغ پہ جائیں گے تو میں آپ کے ساتھ ہوں گا. تو میرا بھی یہی کہنا ہے کہ آپ جب جائیں گے ہم بھی آپ کے ساتھ جائیں گے, کیونکہ اگر اللہ کے راہ میں آپ کا ایک پل بھی اگر گزرتا ہے, علماء کرام موجود ہیں, وہ بڑا قیمتی ہوتا ہے. بے ہم شک جتنا زیادہ وہاں ٹائم لگائیں گے یقیناً اللہ کا ذکر ہوگا, اللہ کے حبیب کا ذکر ہوگا, ہمارے لیے ذریعہ نجات ہوگا. تو انشاءاللہ جب بھی نہیں آپ نہیں جائیں ہمیں بالکل بھی ایسے ہی ہے. میں بتائیے ایک گا. دفعہ تب ہم گئے تبلیغ میں تو سیر روزہ لگایا, کبھی ہمت ہی نہیں ہوئی میری تو سیر روزہ سے زیادہ لگانے کی, اور میں انشاءاللہ پوری کوشش. تو وہاں پہ پتہ چلا کہ ایک صاحب تھے ہمارے ساتھ اور ہمارے اہل محلہ بھی تھے اور بڑے معتبر آدمی تھے, ٹائی شائی یہ وہ, اچھا پیکیج, بڑی کمپنی, گاڑی شاڑی, ہر چیز ان کو جو ایک انسان کے لیے زندگی میں درکار ہے اس کے لائف سٹائل کے لیے, یا جس سے لوگ اس کو دیکھ کے مرعوب ہوتے ہیں کہ یار یہ ماشاءاللہ بڑی کوئی اچھی وہ کر رہا ہے. تو وہ پہلی مرتبہ ہمارے ساتھ گئے, 8-9 سال پرانی بات ہے. تو ماشاءاللہ ان کی عمر ہوگی اس وقت ہوگی کوئی 45-50 سال اس وقت عمر تھی ان کی, ہماری عمر اور کم تھی 10-12 سال پہلے. تو پتہ چلا کہ اس کو تو نماز ہی ٹھیک سے نہیں پڑھنی آتی. وہ جو جماعت سے ٹھیک پڑھ لے تو وہ تو پڑھ لے, جماعت کے پیچھے تو ہو ہی جاتی ہے, لیکن جب اس سے انڈیویجول نماز پڑھائی تو اس کو نماز ہی نہیں پڑھنی. اس کو تو غسل کے فرائض نہیں پتہ تھے, وضو کے فرائض نہیں پتہ تھے. اب وہ بیچارہ ہاں وہ تو اتنا شرمندہ ہوا کہ یار میں تو سمجھتا رہا ساری زندگی کہ اس طرح ٹھیک ہے. پھر اس کی وہ ترتیب بنی, پھر وہ ٹھیک ہوئی, پھر اس سے روزے لگائے, پھر پتہ چلا کہ ماشاءاللہ وہ عشرے پہ چلے گئے, پھر وہ چلے پہ چلے گئے. تو وہ جو ہمارے محلے کے ایک سوٹڈ بوٹڈ صاحب ہوا کرتے تھے, پھر تو ماشاءاللہ وہ چلے 4 مہینے لگے ان کے, تو ان کا تو بھائی لائف سٹائل ہی چینج ہو گیا. ان کے بچے نماز قرآن ایسا پڑھنے لگے کہ جو اپنے آپ کو دین کا دائی سمجھتے تھے وہ پیچھے رہ گئے, اور جو سب مل کے ان کو بیچاروں کو حقیر سمجھتے تھے نامہ اعمال کے حساب سے, ان کو اللہ نے کہیں رستے پہ نکال دیا. اس میں کوئی شک نہیں ہے ناظرین کرام, کسی کو اس کے عمل سے چھوٹا بڑا نہ جانیے, نہ جانے کس کو کب میرا اللہ کہاں منتخب کر لے اور وہ ہم سے اور آپ سے آگے نکل جائے. قیامت کا دن ہو, جنت کے باہر لائن لگی ہوئی ہو, جسے ساری زندگی آپ گنہگار سمجھتے رہے, سیاہکار سمجھتے رہے, بدکار سمجھتے رہے, اس کا کوئی ایک نیک عمل اس کو اللہ کے قربت سے لے جا کے ہم سے اور آپ سے آگے فہرست میں کھڑا کر دے. میرے ساتھ موجود ہیں قابل احترام ذیشان گوہر صاحب, حافظ حامد رضا صاحب. چلتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کی طرف, کہیں مت جائیے. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مسکراتا رمضان, میں ہوں آپ کا میزبان مدثر فاروقی تھانوی.